بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندو مسلم جھگڑا کرے، میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے، اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی ہیں. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا، آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62 کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا جس سے میں متاثر ہوا، اس کے ہے 14 لاکھ، میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. گھوم رہا ہے. ارے جو شخص بھائی ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے، تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے. میڈیا جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے، مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے 2 چیز، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہیں نہیں کی تھی. 2 جو ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، سبقت لسان، زبان پھسلنا، یا ہو سکتا ہے کس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر مسلمان ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے تاکہ مجھے اجر ملے، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے. نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی. پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے انسان نہیں ہے سامنے، جانور کھڑے ہیں. بیچارے ذاکر نائک کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دے کہ ٹائی پہنتا ہے، کوٹ پہنتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ. یا اللہ میری توبہ، اتنا تعصب، اتنی حقارت. ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑھ گئے، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ساری کائنات کا مل جانے سے بہتر. یہودیوں کا ایجنٹ، جو ٹائی لگاتا ہے، کوٹ پہنتا ہے. اتنی تنگ نظر. ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو بھائیو بہنوں، بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر جاننا. بھی کل میں ایک پروگرام، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جذباتی ہو کے چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے بری. لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا، جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا، وہ جو اتنا سینسیٹیو بنا لیا اس مسئلے کو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہے، سب عاشق ہیں. صرف زبان کی غلطیوں کو، تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس سے غیر مسلم ہنسے گا، بولے گی یہ ایسی ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا، جو کہ نامناسب لفظ ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. ہمیں پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بیچاروں کو اردو صحیح، میں بھی ان سے ملا ہوں نا، اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے. تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا، اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا. کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کر، کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری، اس کا سامان سب گم ہو گیا. اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس صحرا میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراً سواری اس کے سامنے، پانی سب کچھ. خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. خوشی بہت زیادہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، نکلا کیا اس کے منہ سے؟ شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب، ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کی. بھائی انسان ہے یار، کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ. اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا، اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. انسان ہے، کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نکلتا کچھ منہ سے. یہ تو دن رات ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بولتا کچھ ہے، سنائی کچھ دیتا ہے. تو یہ ہماری جو حواس ہے نا، یہ انسان کے حواس ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہوں گی، بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا، بہت کچھ غلط ہوگا. اللہ نے کہا سوری کر لو، معذرت کر لو، لیکن یہ سوری کی بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح، اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے. پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی، بس ہو گیا تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ، جو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب، اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام ہی نہیں کرتے اور یہ اور وہ، اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو، کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. انکا ہو، موت واقع ہونے والی، وانہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی، نبی دنیا سے چلے گئے، تو ہم کیسے، یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا پھر نبی دنیا سے جائیں گے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ماتا، موت وقت لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام، تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا.
اور من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ خود قرآن نے بھی کہا نا، غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، یہ افواہ تھی۔ تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے، حوصلے بحال ہوئے، تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، افا ام ماتا، اگر محمد پر موت واقع ہو گئی، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا، آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، تو تم نے دین سے واپس، تو بھائی اسلام کے صاف ستھرے عقائد ہیں، اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ درجے کی برزخی حیات ملی ہے، اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہے، اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے، اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اطہر سے بھی تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے شہداء کو حیات دی، حالانکہ وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں عدت گزارتی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدت گزاری، ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے، کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو، باقی عدت انہوں نے گزاری ہے، وراثت تقسیم نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کہ مرتے ہی نہیں ہے تو لہذا ہماری وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نا یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی پیغمبر صرف علم کی وراثت ہے پیغمبروں کی، تاکہ ان کے مال پہ لوگوں کی نظر نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جذبہ، عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، کتنا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہو۔ آگے پیار کی ڈیفینیشن جو شاعر نے کی ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکاٹ کرو۔ اس اہل حدیث عالم کا بیچارے کا میں کبھی کبھار، ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا، ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا، تو وہ ہر آدمی کبھی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی میں نہیں جانتا ہوں اہل حدیث عالم کو، کہیں ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہوں یا نہیں کی ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک دو پروگرام میں نے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کس گڑبڑ ہوا ہے۔ معاملہ کیا چل رہا ہے، خام خامے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔